سورہ آل عمران مدینہ میں نازل ہوئی، اس میں 200 آیات ہیں۔ آیات 1 تا 4۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الف لام میم، اللہ جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہ ہمیشہ زندہ ہے اور ہر شے اسی کے طفیل میں قائم ہے۔ نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل۔ اس نے آپ پر برحق کتاب نازل کی ہے جو تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور توریت من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان۔ اس سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر اور حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب بھی نازل کی ہے۔ شان نزول، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ 80 سے کچھ زیادہ آیات نجران کے عیسائی نمائندوں کے بارے میں ہیں جنہیں اسلام کے بارے میں تحقیق کے لیے مدینہ بھیجا گیا تھا۔ وہ 60 افراد تھے، ان میں سے 14 نجران کے اشراف اور معززین شمار ہوتے تھے۔ ان 14 میں سے 3 سردار تھے۔ وہاں کے عیسائی اپنے کاموں اور مشکلات میں انہی 3 سے رجوع کرتے تھے۔ ان میں سے ایک عاقب تھا جسے عبد المسیح بھی کہتے تھے۔ وہ اپنی قوم کا امیر اور رئیس بھی شمار ہوتا تھا۔ اس کی قوم کبھی اس کے نظریے اور رائے کی مخالفت نہیں کرتی تھی۔ دوسرے کا نام سید تھا، اسے ایہم بھی کہتے تھے۔ خاطر تواضع اور سفر کے انتظامی امور کی سرپرستی بھی کرتا تھا اور عیسائیوں کے لیے بہت قابل اعتماد تھا۔ تیسرا شخص ابو حارثہ تھا جو عالم تھا اور نہایت با اثر تھا۔ عیسائیوں نے کئی ایک گرجے اس کے نام کے بنا رکھے تھے۔ اسے تمام مذہبی مسیحی کتب یاد تھیں۔ 60 افراد کا یہ گروہ قبیلہ بنی کعب کے لباس میں مدینہ آیا اور مسجد نبوی میں پہنچا۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے ہمراہ نماز عصر ادا فرما چکے تھے۔ ان 60 افراد نے خوبصورت زرق برق اور پرکشش لباس پہن رکھے تھے۔ ایک صحابی کے بقول، ہم نے کبھی کوئی نمائندے ایسے بنے ٹھنے نہیں دیکھے تھے۔ یمن کے شمالی کوہستان میں ایک مقام صنعا ہے۔ صنعا سے 10 منزل دور قبیلہ ہمدان کی زمینیں تھیں۔ جاہلیت کے زمانے میں اس قبیلے کا ایک بت تھا۔ اس بت کا نام اہل قبیلہ نے لیوک رکھا تھا۔ اس قبیلے کی بستی کو نجران کہتے تھے۔ معجم البلدان یاقوت حمودی کا بقول، نجران چند مقامات کا نام ہے۔ وہ مسجد میں پہنچے تو یہ ان کی نماز کا وقت تھا۔ انہوں نے اپنے مراسم کے مطابق ناقوس بجایا اور مشرق کی طرف رخ کر کے نماز میں مشغول ہو گئے۔ کچھ اصحاب نے انہیں روکنا چاہا، لیکن آپ نے فرمایا، تم ان سے سروکار نہ رکھو۔ نماز کے بعد عاقب اور سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ سے گفتگو کرنے لگے۔ آپ نے انہیں دین اسلام قبول کرنے اور بارگاہ خداوندی میں سر تسلیم خم کرنے کی دعوت دی۔ عاقب اور سید کہنے لگے، ہم آپ سے پہلے اسلام لا چکے ہیں اور بارگاہ الہی میں سر تسلیم خم کر چکے ہیں۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا، تم کس طرح دین حق پر ہو جبکہ تمہارے اعمال بتاتے ہیں کہ تم خدا کے سامنے سر تسلیم جھکائے ہوئے نہیں ہو، کیونکہ تم خدا کے لیے بیٹے کے قائل ہو اور حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا قرار دیتے ہو، صلیب کی پوجا اور پرستش کرتے ہو اور خنزیر کا گوشت کھاتے ہو، جبکہ یہ سب امور دین حق کے خلاف ہیں۔ عاقب اور سید نے کہا، اگر حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں تو پھر ان کا باپ کون تھا؟ نبی کریم نے فرمایا، کیا تم یہ بات مانتے ہو کہ ہر بیٹا باپ سے شباہت رکھتا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، کیا ایسا نہیں کہ ہمارا خدا ہر چیز پر محیط ہے، قیوم ہے اور موجودات کو روزی دینا اس کے ذمہ ہے؟ وہ کہنے لگے، ہاں ایسا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا حضرت عیسیٰ میں یہ اوصاف تھے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ زمین و آسمان کی کوئی چیز خدا سے مخفی نہیں اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے؟ کہنے لگے، ہاں ہم جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جو کچھ حضرت عیسیٰ کو خدا نے بتایا
وہ اس کے علاوہ اپنی طرف سے کسی چیز کو جانتے تھے؟ وہ بولے نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ ہمارا خدا وہی ہے جس نے شکم مادر میں حضرت عیسیٰ کو جیسے چاہا بنایا؟ کہنے لگا ہاں ایسا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا ایسا نہیں کہ حضرت عیسیٰ کو ان کی والدہ باقی بچوں کی طرح جسم میں اٹھائے رہیں اور پھر انہیں باقی ماؤں کی طرح جنم دیا، اور حضرت عیسیٰ ولادت کے بعد دیگر بچوں کی طرح غذا کھاتے تھے؟ وہ کہنے لگے ہاں ایسے ہی ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا تو پھر حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے کیسے ہو گئے جبکہ اس سے کوئی شباہت نہیں رکھتے؟ گفتگو یہاں تک پہنچی تو سب کے سب خاموش ہو گئے۔ اس وقت اس سورہ کی 80 سے کچھ اوپر آیات نازل ہوئیں۔ ان آیات میں بعض معارف اور کچھ اسلامی پروگراموں کی وضاحت کی گئی ہے۔ المیزان جلد 2 صفحہ 12۔ تفسیر۔ یہ سورہ با اتفاق مفسرین 200 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کی تمام آیات مدینہ میں نازل ہوئیں۔ آل عمران کے واقعے کی مناسبت سے اس کا نام سورہ آل عمران رکھا گیا ہے۔ یہ واقعہ آیت 32 کے بعد اس سورہ میں موجود ہے۔ اس سورہ کے اہم موضوعات ہیں ایمان، اسلام کی حمایت اور وسعت میں استقامت و پامردی، یہود و نصارہ سے منطقی مقابلہ، مسلمانوں کے لیے متعدد تربیتی درس، اسلام کی پیش رفت اور باطل عقائد کی نفی۔ اس سورہ کے مطالب ایک دوسرے سے اس طرح مربوط اور متناسب ہیں گویا سب آیات ایک وقت میں نازل ہوئی ہیں۔ اب اس سورہ کی ایک ایک آیت کی تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ قرآن کے حروف مقطعات کے بارے میں سورہ بقرہ کی ابتدا میں ضروری توضیحات پیش کی جا چکی ہیں، اب ان کے تکرار کی ضرورت نہیں۔ یہاں پر ہم ان کے بارے میں ایک قابل توجہ نظریہ پیش کریں گے۔ یہ نظریہ حال ہی میں ایک مصری عالم نے پیش کیا ہے۔ موضوع کی اہمیت کے پیش نظر ہم اسے یہاں مکمل طور پر بیان کرتے ہیں، البتہ اس کی صحت یا کسی سقم کے بارے میں فیصلہ کرنا بہت زیادہ تحقیق کا محتاج ہے، جو شاید آئندہ آنے والے لوگوں کے ذمہ ہے۔ ہم اسے یہاں فقط ایک نظریے کے طور پر ذکر کرتے ہیں۔ مشہور مصری مجلہ آخری ساعت، جو ایشیا کا سب سے بڑا مجلہ شمار ہوتا ہے، نے مصر ہی کے ایک مسلمان عالم کی کچھ آیات قرآن مجید کے بارے میں کمپیوٹر کی مدد سے تیار کی گئی عجیب و غریب تحقیق پیش کی ہے۔ اس نے دنیا کے مختلف خطوں میں بسنے والوں کو حیران کر دیا ہے۔ یہ تحقیقات کیمسٹری کے مصری استاد ڈاکٹر رشاد خلیفہ کی 3 سالہ مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہیں۔ ان تحقیقات نے ایک دفعہ پھر اس حقیقت کو ثابت کر دیا ہے کہ یہ عظیم آسمانی کتاب ذہن انسان کی پیداوار نہیں ہے، اور انسان کے بس کی بات نہیں کہ اس کی مثل پیش کر سکے۔ ڈاکٹر رشاد خلیفہ نے یہ تحقیقات امریکی ریاست میسوری کے شہر سینٹ لوئس میں کی ہیں۔ وہ اب بھی غذا سازی کی ایک امریکی کمپنی میں بطور مشیر کام کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی حیرت انگیز تحقیقات کی تکمیل کے لیے مدتوں کمپیوٹر سے استفادہ کیا ہے۔ ان کمپیوٹرز پر کام کرنے کا 1 سیکنڈ کا کرایہ $10 تھا، جو وہاں کے مسلمانوں کی مدد سے ادا کیا گیا۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ فارسی جرائد میں مذکورہ سائنسدان سے مصری خبرنگار کی گفتگو ناقص اور غیر مکمل صورت میں شائع ہوئی ہے، اور فارسی دان طبقہ اس سے پوری طرح بات سمجھ نہیں پایا۔ لہٰذا ہم نے ضروری سمجھا کہ خبر کے اصلی منبع سے رجوع کیا جائے تاکہ اس بحث کا مکمل تجزیہ و تحلیل کیا جا سکے۔ البتہ جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں، اس وقت ہمارا مقصد اس نظریے کی تائید نہیں بلکہ اسے ہم آئندہ تحقیق کرنے والوں کے لیے ریکارڈ پر لانا چاہتے ہیں۔ مذکورہ پروفیسر نے اپنی تمام تر مساعی قرآن کے حروف مقطعات جو قاف، الف، لام، میم، یا، سین وغیرہ کی شکل میں ہیں کہ سمجھنے پر صرف کی ہیں۔ اس نے پیچیدہ حسابات، کیلکولیشنز کی مدد سے ثابت کیا ہے کہ جس سورہ کے شروع میں یہ حروف آتے ہیں اس سورہ کے دیگر حروف سے ان کا نزدیکی تعلق ہے۔ غور کیجیے گا، کمپیوٹر سے صرف سورتوں کے حروف کی تعداد اور ان کی نسبت معلوم کرنے کے لیے اصطلاحاً 1% حروف سے مدد لی گئی ہے، نہ یہ کہ اس سے قرآنی آیات کی تفسیر چاہی گئی ہے۔ لیکن یہ مسلم ہے کہ کمپیوٹر کے بغیر یہ بات کسی انسان کے بس کی نہ تھی کہ وہ سال ہا سال تک ان حسابات کو کرتا رہتا۔ اب ہم مذکورہ سائنسدان کے انکشافات پیش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر رشاد کہتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی 114 سورتیں ہیں، ان میں سے 86 مکہ میں اور 27 مدینہ میں نازل ہوئیں۔ ان میں 29 سورتوں کے آغاز میں حروف مقطعات ہیں۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ مجموعی طور پر یہ تمام حروف 14 ہیں، جبکہ عربی حروف ابجد کی تعداد 28 ہے، گویا یہ ان کا نصف ہوئے۔ حروف مقطعات میں آنے والے حروف یہ ہیں: الف، ہا،
را، سین، صاد، طا، عین، قاف، کاف، لام، میم، نون، ہا، یا۔ انہیں بعض اوقات حروف نورانی بھی کہتے ہیں۔ ڈاکٹر ارشاد مزید کہتا ہے، میں سال ہا سال سے جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ حروف جو ظاہراً ایک دوسرے سے الگ ہیں اور صورتوں کی ابتدا میں آئے ہیں، ان کے معنی کیا ہیں۔ عظیم مفسرین کی تفاسیر و آراء دیکھیں لیکن تسلی نہ ہوئی، لہٰذا خدا سے مدد مانگی اور مطالعے میں محو ہو گیا۔ اچانک یہ سوچ پیدا ہوئی کہ شاید ان حروف اور جس سورہ کے شروع میں یہ موجود ہیں اس کے حروف کے درمیان کوئی ربط پایا جاتا ہو، لیکن 14 نورانی حروف اور 114 سورتوں کے بارے میں تحقیق، ہر ایک نسبت کا تعین اور دیگر بہت سے حسابات کمپیوٹر کے بغیر ممکن نہ تھے۔ لہٰذا پہلے مذکورہ حروف کو قرآن کی 114 سورتوں میں علیحدہ علیحدہ کیا گیا اور پھر سورت کے تمام حروف کو ترتیب دے کے کمپیوٹر کے سپرد کیا گیا تاکہ ان کی مدد سے آئندہ حسابات کیے جا سکیں۔ یہ کام اور دیگر ابتدائی ضروری امور 2 سال کے عرصے میں انجام پائے۔ اس کے بعد کمپیوٹر پر مذکورہ حسابات کے لیے پورا 1 سال کام کرتا رہا تو بہت ہی درخشاں نتیجہ برآمد ہوا۔ تاریخ اسلام میں پہلی مرتبہ تعجب انگیز حقائق سے پردہ اٹھا جنہوں نے دیگر پہلوؤں کے علاوہ علم ریاضی کے اعتبار سے حروف قرآن کی نسبت کے بارے میں قرآنی اعجاز کو مکمل طور پر واضح کر دیا۔ کمپیوٹر نے ہمیں بتایا کہ ان 14 حروف کی 114 قرآنی صورتوں میں ہر ایک سے کیا نسبت ہے۔ مثلا حساب کے بعد ہم نے دیکھا کہ قاف جو قرآن کے نورانی حروف میں سے ہے، سورہ فلق میں اس کا سب سے زیادہ حصہ ہے، یہ حصہ 67% ہے، اور یہ نسبت قرآن کی صورتوں میں اول نمبر پر ہے۔ البتہ سورہ قاف اس میں شامل نہیں۔ اس کے بعد سورہ قیامت ہے جس میں قاف کی نسبت 39.7% ہے۔ پھر سورہ والشمس ہے جس میں یہ تناسب 39.6% ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورہ قیامہ اور والشمس میں یہ فرق 100 میں سے 1000 کا ہے۔ اسی ترتیب سے قرآن کی تمام 114 صورتوں میں سے ہم نسبت معلوم کر سکیں گے، اور بنسبت اسی ایک حروف کے بارے میں نہیں بلکہ تمام نورانی حروف کے بارے میں ہر ایک صورت کے تمام حروف کی نسبت ایک ایک کر کے معلوم کی جا سکتی ہے۔ اب ہم ان جاذب نظر نتائج کا ذکر کرتے ہیں جو ان حسابات کیلکولیشن سے سامنے آئے ہیں۔ 1. حرف قاف کی نسبت سورہ قاف میں قرآن کی دوسری صورتوں کے مقابلے میں بلا استثناء سب سے زیادہ ہے، یعنی 23 سالوں کے دوران میں جو دیگر 113 صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں حرف قاف سورہ قاف کی نسبت کم استعمال ہوا ہے۔ واقعاً یہ امر بہت حیران کن ہے کہ ایک انسان 23 سال کے طویل عرصے میں اپنی گفتگو کے حروف کی تعداد کا اس قدر خیال رکھے اور اس کے باوجود آزادانہ اور بلا تکلف گفتگو کرتا رہے۔ مسلم ہے کہ یہ کام ایک انسان کے بس سے باہر ہے، یہاں تک کہ ایک عظیم ترین ریاضی دان بھی کمپیوٹر کی مدد کے بغیر اس کا حساب نہیں رکھ سکتا۔ یہ تمام چیزیں نشاندہی کرتی ہیں کہ نہ صرف قرآن کی صورتیں اور آیات بلکہ حروف قرآن بھی ایک خاص نظام اور حساب کے تحت ہیں، اور اس پر صرف خدا ہی قادر ہے۔ اسی طرح حسابات سے معلوم ہوتا ہے کہ حرف صاد کی سورہ صاد میں یہی پوزیشن ہے، یعنی اس میں اس کی مقدار سورہ کے باقی حروف کی نسبت قرآن کی دیگر صورتوں میں اس کی نسبت سے زیادہ ہے۔ اس طرح سورہ ہجر کے علاوہ حرف نون کی سورہ نون والقلم میں نسبت دیگر صورتوں میں اس کی نسبت سے زیادہ ہے، لیکن سورہ ہجر میں اس کی نسبت سورہ نون والقلم میں اس کی نسبت سے زیادہ ہے۔ اس سلسلے میں یہ امر جاذب نظر ہے کہ سورہ ہجر ان صورتوں میں سے ہے جن کی ابتدا الف لام را سے ہوتی ہے۔ بعد میں ہم دیکھیں گے کہ وہ صورتیں جن کی ابتدا الف لام را سے ہوتی ہے وہ سب کی سب ایک صورت شمار ہوں گی، اور اگر ہم نے ایسا کیا تو ہمیں مطلوبہ نتیجہ دستیاب ہوگا، یعنی ان تمام صورتوں میں حرف نون کی نسبت ان کی سورہ نون والقلم میں نسبت سے کم ہو جائے گی۔ 2. الف لام میم صاد، یہ 4 حروف سورہ اعراف کی ابتدا میں آتے ہیں۔ اب اگر اس سورہ میں آنے والے تمام الف لام میم صاد جمع کیے جائیں تو ہم دیکھیں گے کہ ان کی نسبت
اس سورہ کے دیگر حروف کے ساتھ ان کی نسبت دوسری صورتوں میں دیگر حروف سے زیادہ ہے۔ اسی طرح الف لام را، یہ حروف سورہ رعد کی ابتدا میں ہیں، ان کی بھی یہی حالت ہے۔ یوں ہی کاف ہا یا عین صاد، یہ 5 حروف سورہ مریم کے آغاز میں ہیں، ان کا بھی یہی حساب ہے۔ یہاں مسئلے کے ایک نئے رخ سے ہمارا سامنا ہوتا ہے کہ ایک جدا حرف ہی اس آسمانی کتاب میں ایک خاص نظم کے تحت نہیں بلکہ ایک سے زیادہ حروف بھی اسی حیرت انگیز وضع میں اس میں موجود ہیں۔ 3، اب تک تو صرف ایک سورہ کے شروع میں آنے والے حروف کا ذکر تھا، لیکن وہ حروف مقطعات جو ایک سے زیادہ قرآنی سورتوں کے آغاز میں آئے ہیں، مثلا الف لام میم را یا الف لام میم، تو وہ اپنے اندر ایک اور مشکل حساب سموئے ہوئے ہیں، اور وہ یہ کہ جن صورتوں میں یہ حروف آتے ہیں، مثلا الف لام میم 6 صورتوں کے آغاز میں ہے، تو ان 6 صورتوں میں ان حروف کے مجموعے کا تناسب دیگر حروف سے دیکھنا ہوگا۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ نسبت ان حروف کی دیگر ہر سورہ میں ان کی نسبت سے زیادہ ہے۔ یہاں مسئلے نے پھر ایک توجہ طلب صورت اختیار کر لی ہے، اور وہ یہ کہ نہ صرف قرآن کی ہر صورت کے حروف ایک معین ضابطے اور حساب کے تحت ہیں، بلکہ مشابہ صورتوں کے مجموعی حروف بھی ایک ہی ضابطے اور نظام کے مطابق ہیں۔ ضمنی طور پر یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید کی متعدد صورتیں کیوں الف لام میم یا الف لام میم را سے شروع ہوتی ہیں، گویا ایسا اتفاقاً اور بلا وجہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر رشاد نے پیچیدہ ترین حسابات ہا میم پر مشتمل صورتوں کے بارے میں پیش کیے ہیں، ہم اختصار کے پیش نظر ان سے صرف نظر کرتے ہیں۔ ڈاکٹر رشاد نے اس ضمن میں کچھ اور قابل توجہ نکات بھی پیش کیے ہیں، جنہیں بعض نئے نتیجہ بخش نکات کے اضافے کے ساتھ ہم قارئین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ 1، قرآن مجید کے اصلی رسم الخط کی حفاظت کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام حسابات اسی صورت میں صحیح ہیں جب ہم قرآن کے اصلی اور قدیمی رسم الخط پر ہاتھ نہ ڈالیں، ورنہ حساب خراب ہو جائے گا۔ مثلا اسحاق، زکوٰۃ، صلاۃ اس صورت میں لکھیں کہ اس میں کھڑا زبر استعمال ہو، اس طرح نہیں کہ کھڑا زبر کی جگہ الف کے ساتھ اسحاق، زکوٰۃ اور صلاۃ کی شکل میں لکھیں۔ 2، قرآن مجید میں عدم تحریف کی ایک اور دلیل۔ یہ تحقیقات نشاندہی کرتی ہیں کہ قرآن مجید میں ایک لفظ بلکہ ایک حرف کی بھی کمی یا زیادتی نہیں ہوئی، ورنہ یقینی طور پر ہمارے حسابات موجودہ قرآن میں یہ نتائج پیش نہ کر سکتے۔ 3، پرمعنی اشارات۔ قرآن حکیم کی بہت سی صورتیں جن کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوئی ہے، ان میں ان حروف کے بعد قرآن کی حقانیت اور عظمت کا ذکر آیا ہے۔ مثلا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ بذات خود مذکورہ حروف کے اعجاز قرآن ہونے کی طرف ایک اشارہ ہے۔ حاصل کلام، اس ساری بحث سے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ 23 سال میں پیغمبر اکرم پر نازل ہونے والے حروف قرآن بہت دقیق اور منظم حسابات کے حامل ہیں، اور الف، با اور دیگر تمام حروف کا ہر سورہ کے مجموعی حروف سے علم ریاضی کے حوالے سے گہرا تعلق ہے۔ ایسے حسابات انسان کمپیوٹر کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتا۔ اس میں شک نہیں کہ دانشمند مذکور کی تحقیقات ابھی ابتدائی مرحلے میں ہیں، لہٰذا نقائص سے خالی نہیں ہیں۔ ابھی انہیں انہی کے ذریعے یا دیگر دانشمندوں کے ذریعے پایۂ تکمیل تک پہنچنا چاہیے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ یگانہ و یکتا ہے، جاوداں اور قائم رہنے والا معبود ہے، اور تمام چیزیں اسی کے وجود سے وابستہ ہیں۔ اس آیا کی شرح و تفسیر سورہ بقرہ کی آیا 255 میں گزر چکی ہے۔ نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس۔ اس آیت میں پیغمبر اسلام مخاطب ہیں۔ فرمایا گیا ہے، وہ خدا جو پائندہ اور قیوم ہے، اس نے تم پر ایسا قرآن نازل کیا ہے
جس میں حق و حقیقت کی نشانیاں ہیں، اور یہ نشانیاں ان کے علاوہ بھی ہیں جن کی بشارت گزشتہ انبیاء اور آسمانی کتب تورات، انجیل نے دی ہیں، اور گزشتہ انبیاء اور آسمانی کتب نے قرآن اور قرآن لانے کے بارے میں جو گفتگو کی ہے اس نے اس کی بھی تصدیق کی ہے۔ وہ وہی خدا ہے جس نے تورات اور انجیل کو نوع بشر کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ چند اہم نکات۔ 1. حق کا مفہوم۔ حق کا معنی اصل میں مطابقت اور ہم آہنگی ہے، اسی لیے جو چیز واقعیت سے مطابقت رکھتی ہے اسے حق کہتے ہیں۔ یہ جو خدا تعالیٰ کو حق کہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ذات مقدس عظیم ترین واقعیت ہے جو قابل انکار نہیں۔ واضح تر الفاظ میں حق یعنی وہ ثابت اور مضبوط امر جس میں باطل کے لیے کوئی راستہ نہ ہو۔ محل بحث آیت میں با اصطلاح میں مصاحبت کے لیے آیا ہے، یعنی اے پیغمبر، خدا نے تم پر ایسا قرآن نازل کیا ہے جو واقعیت کی نشانیوں سے توائم اور ہم آہنگ ہے۔ 2. تورات کیا ہے؟ تورات تبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے شریعت اور قانون۔ یہ لفظ خدا کی طرف سے حضرت موسیٰ بن عمران پر نازل ہونے والی کتاب کے لیے بولا جاتا ہے، نیز بعض اوقات عہد عتیق کی کتب کے مجموعے کے لیے اور کبھی کبھی تورات کے 5 اسفار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ یہودیوں کی کتب کے مجموعے کو عہد عتیق کہتے ہیں، اس میں تورات اور چند دیگر کتب شامل ہیں۔ تورات کے 5 حصے ہیں جنہیں سفر پیدائش، سفر خروج، سفر لاویان، سفر اعداد اور سفر تثنیہ کہتے ہیں۔ ان کے موضوعات یہ ہیں: 1. کائنات، انسان اور دیگر مخلوقات کی خلقت۔ 2. حضرت موسیٰ بن عمران، گزشتہ انبیاء اور بنی اسرائیل کے حالات۔ اور 3. اس دین کے احکام کی تشریح۔ عہد عتیق کی دیگر کتابیں دراصل حضرت موسیٰ کے بعد کے مورخین کی تحریر کردہ ہیں۔ ان میں حضرت موسیٰ بن عمران کے بعد کے نبیوں، حکمرانوں اور قوموں کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ یہ بغیر کہے واضح ہے کہ تورات کے 5 اسفار سے اگر صرف نظر کر لیا جائے تو دیگر کتب میں سے کوئی کتاب بھی آسمانی کتاب نہیں ہے۔ خود یہودی بھی اس کا دعویٰ نہیں کرتے، یہاں تک کہ حضرت داؤد سے منسوب زبور، جسے وہ مزامیر کہتے ہیں، حضرت داؤد کے مناجات اور پند و نصائح کی تشریح ہے۔ رہی بات تورات کے 5 سفروں کی، تو ان میں ایسے واضح قرائن موجود ہیں جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ وہ بھی آسمانی کتابیں نہیں ہیں، بلکہ وہ تاریخی کتب ہیں جو حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کے بعد لکھی گئی ہیں، کیونکہ ان میں حضرت موسیٰ کی وفات، ان کے دفن کی کیفیت اور ان کی وفات کے بعد کے کچھ حالات مذکور ہیں۔ خصوصاً سفر تثنیہ کے آخری حصے میں یہ بات وضاحت سے ثابت ہوتی ہے کہ یہ کتاب حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی وفات سے کافی مدت بعد لکھی گئی ہے۔ علاوہ ازیں ان کتب میں بہت سی خرافات اور ناروا باتیں انبیاء و مرسلین سے منسوب کر دی گئی ہیں۔ بعض بچگانہ باتیں بھی ہیں جو ان کے خود ساختہ اور جعلی ہونے پر گواہ ہیں۔ نیز بعض تاریخی شواہد بھی نشاندہی کرتے ہیں کہ اصلی تورات غائب ہو گئی اور پھر حضرت موسیٰ بن عمران کے پیروکاروں نے یہ کتابیں تحریر کیں۔ مزید وضاحت کے لیے الہدیٰ الی دین المصطفیٰ عربی اور رحلۃ المدرسیہ عربی، رہبر سعادت فارسی اور قرآن و آخرین پیغمبر فارسی اور ان جیسی دیگر کتب کا مطالعہ کریں۔ 3. انجیل کیا ہے؟ انجیل اصل میں یونانی لفظ ہے، اس کا معنی ہے بشارت یا جدید تعلیم۔ یہ اس کتاب کا نام ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ قرآن نے محل بحث آیت اور دیگر آیات جن میں حضرت عیسیٰ کی کتاب کا نام لیا ہے، یہ لفظ مفرد ہی استعمال ہوا ہے اور اسے خدا کی طرف سے نازل شدہ قرار دیا ہے۔ اب وہ بہت سی اناجیل جو عیسائیوں میں مروج ہیں وحی الہی نہیں ہیں۔ ان اناجیل میں یہ 4 زیادہ مشہور ہیں: 1 لوقا، 2 مرقس، 3 متی اور 4 یوحنا۔ یہ چاروں مصنفین کے نام ہیں۔ ان کے وحی الہی نہ ہونے کا خود عیسائی بھی انکار نہیں کرتے۔ موجودہ انجیلیں سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں یا ان کے شاگردوں کی ہیں اور آپ سے کافی مدت بعد لکھی گئی ہیں۔
عیسائیوں کا دعویٰ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ حضرت مسیح کے شاگردوں نے یہ اناجیل الہام الہی سے لکھی ہیں۔ یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ عہد جدید اور اناجیل کے بارے میں تحقیق کرتے ہوئے ان کے مصنفین سے واقفیت حاصل کریں۔ یہ چاروں مصنفین کے نام ہیں۔ عیسائیوں کی اہم ترین مذہبی کتاب عہد جدید کا مجموعہ ہے، جس پر تمام عیسائی فرقے ایک آسمانی کتاب کی حیثیت سے ایمان رکھتے ہیں۔ عہد جدید کا مجموعہ عہد قدیم کے تیسرے حصے سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ 27 متفرق کتب و رسائل پر مشتمل ہے۔ یہ بالکل مختلف موضوعات کی حامل ہیں۔ ان کی ترتیب یہ ہے: 1. انجیل متی۔ متی بروزن حتا معنی ہے خدا بخش۔ حضرت مسیح کے 12 شاگردوں میں سے ایک تھے۔ یہ انجیل اس نے سن 38 میلادی میں یا بعض کے نظریے کے مطابق سن 50 میلادی سے لے کر سن 60 میلادی کے درمیان لکھی۔ 2. انجیل مرقس۔ کتاب قاموس مقدس کے صفحہ 792 پر ہے کہ مرقس حواریوں میں سے نہ تھا۔ اس نے اپنی انجیل پطرس کی زیر نگرانی تصنیف کی۔ مرقس سن 68 میلادی میں قتل ہو گیا۔ انجیل لوقا۔ لوقا پولس رسول کا رفیق اور ہمسفر تھا۔ پولس نے حضرت عیسیٰ کی وفات کے ایک عرصے بعد عیسائیت قبول کی۔ یہ آپ کے زمانے میں متعصب یہودی تھا۔ لوقا کی وفات سن 70 میلادی کے قریب ہوئی۔ قاموس مقدس کے مؤلف نے اپنی تالیف کے صفحہ 772 پر لکھا ہے کہ انجیل لوقا کی تالیف عام خیال کے مطابق تقریباً سن 63 میلادی میں ہوئی۔ انجیل یوحنا۔ یوحنا مسیح کے شاگردوں میں سے تھا اور پولس کا دوست اور ہمسفر تھا۔ مؤلف مذکور کے بقول اس کی تالیف زیادہ تر ناقدین کے نزدیک پہلی صدی کے آخری حصے میں لکھی گئی ہے۔ قاموس مقدس صفحہ 966۔ یہ اناجیل عموماً حضرت مسیح کو سولی دیے جانے اور اس کے بعد کے حوادث کے ذکر سے معمور ہیں۔ اس سے اچھی طرح ثابت ہوتا ہے کہ یہ سب اناجیل حضرت مسیح کے سال ہا سال بعد لکھی گئی ہیں، اور ان میں کوئی بھی کتاب آسمانی نہیں جو حضرت مسیح پر نازل ہوئی ہو۔ 5. اعمال رسولانہ۔ صدر اول میں حضرت عیسیٰ کے حواری اور مبلغین کے اعمال۔ 6. 14 رسالے، مختلف افراد اور اقوام کے نام پولس کے خطوط۔ 7. رسالہ یعقوب۔ عہد جدید کے 27 کتب و رسائل میں سے یہ 20واں رسالہ ہے۔ 8. پطرس کے خطوط۔ یہ عہد جدید کے 21ویں اور 22ویں رسالے پر مشتمل ہیں۔ 9. یوحنا کے خطوط۔ یہ 3 رسالوں پر مشتمل ہیں۔ 23، 24 اور 25 رسالوں میں یہی خطوط ہیں۔ نامہ یہودا۔ یہ عہد جدید کا 26واں رسالہ۔ مکاشفہ یوحنا۔ یہ عہد جدید کا آخری حصہ ہے، لہٰذا عیسائی مورخین کی تصریح نیز اناجیل اور عہد جدید کی دیگر کتب و رسائل کے مطابق ان میں سے کوئی بھی آسمانی کتاب نہیں ہے۔ مزید یہ کہ یہ تمام کتب حضرت عیسیٰ کے بعد لکھی گئی ہیں۔ اس گفتگو سے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ حضرت مسیح پر نازل ہونے والی آسمانی کتاب درمیان میں سے اٹھ گئی ہے اور آج دستیاب نہیں ہے۔ اس کے کچھ حصے جو حضرت مسیح کے شاگردوں نے اپنی اناجیل میں بیان کیے ہیں، باعث تأسف ہے کہ ان میں بھی خرافات شامل ہو چکی ہیں۔ رہی بعض کی یہ بات کہ مسلمانوں کو موجودہ اناجیل اور تورات کی صحت میں شک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن نے ان کی تصدیق کی ہے اور ان کی صحت کی گواہی دی ہے، تو اس کا جواب جلد اول میں اس آیت کے ذیل میں آ چکا ہے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ۔ سورہ بقرہ آیت 41۔